Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Rooh Booli, Speech of Soul. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة ازر علی الرجال من النساء صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رساں ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر مبنی فتنے کا تذکرہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت زیادہ فتنہ ہے میری امت کے لیے، کیونکہ عورت کی وجہ سے گھر کے اندر بعض اوقات لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، عورتوں کی وجہ سے ہی انسان کے گھر کا جو ماحول ہے اس میں تبدیلی اور تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جو گھر میں لڑائی اور فساد کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات جب انسان شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو نکاح کے بعد انسان اپنی بیوی سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ حقوق اللہ کی جو پاسداری ہے وہ بھی صحیح طور پر نہیں کر پاتا۔ اسی طرح بعض اوقات محنت اور مشقت میں اور عورتوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر وقت مگن رہتا ہے اور اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور بیوی کو خوش رکھنے کے لیے وہ بعض اوقات حرام کاموں کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتا کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یعنی انسان جب کسی گناہ کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح انسان کسی گناہ کے کام کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو اس سے ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف وہ لوگ بھی اس کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسے اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت یہ ہر مصیبت کی جڑ ہے، اور انسان جب اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں نے اپنی امت پر اس سے زیادہ سخت فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ یعنی عورت جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات ایسے نامناسب اور حرام کاموں کی طرف بھی مائل کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہو اور جس سے انسان کی آخرت بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Rooh Booli on YouTube.